بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال تعالى رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں، عزیز بھائیوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، گزشتہ 21ویں شب کو جو ہمارے بیان کا موضوع تھا وہ ہم اسی موضوع کو آگے لے کر چلیں گے، اور اس موضوع اور اس بیان کا خلاصہ یہ تھا کہ کامیابی ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میں زندگی میں کامیابی کی زندگی گزاروں، اچھی زندگی گزاروں، صحت مند زندگی گزاروں، جسمانی لحاظ سے بھی اچھی زندگی گزاروں، ایمانی لحاظ سے بھی اچھی زندگی گزاروں. یہ ہر ایک کی خواہش ہونی چاہیے. اسی خواہش کی تکمیل کے لیے ہم میں سے ہر ایک محنت بھی کرتا ہے. اور میں نے گزشتہ بیان میں یہ بات عرض کی تھی کہ ایک ایمان والے اور ایک کافر کی زندگی میں یہی فرق ہوتا ہے کہ ایمان والے کی زندگی میں کامیابی وہ صرف جسمانی حد تک نہیں ہوتی، بلکہ اس کی کامیابی ایمان میں بھی ہوتی ہے. وہ جسمانی لحاظ سے بھی اپنے کو صحت مند دیکھنا چاہتا ہے، ایمان کے لحاظ سے بھی اپنے کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتا ہے. وہ اپنی دنیا کو بھی اچھا کرنا چاہتا ہے ایمان والا، اور وہ اپنی آخرت کو بھی بہتر بنانے کی فکر کرتا ہے، جبکہ کافر صرف جسمانی فکر کرتا ہے، صرف دنیا کی فکر کرتا ہے. یہی ہم میں اور ان میں فرق ہے. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 نسخے عطا فرمائے ہیں جو میں نے تلاوت کی ہے. 2 نسخے ہیں، 2 کام ہیں، 2 ہدایتیں ہیں، اور ان دونوں نسخوں اور دونوں ہدایت پر اگر ہم عمل کر لیں، اور بہت آسان ہے ان پر عمل کرنا، تو زندگی ہماری بن جائے گی، زندگی بن جائے گی. ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کامیابی کے 2 نسخے. کامیابی اور فلاح حاصل کرنے کے 2 نسخے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، اور اللہ دینے والے ہیں نسخے. کوئی ڈاکٹر کوئی نسخہ لکھتا ہے تو وہ نسخہ لکھنے سے پہلے پیسے بھی لیتا ہے، دوائی کا پرچہ بناتا ہے، پیسے بھی لیتا ہے، اور اس کے نسخے میں، اس کے دوائی کے پرچے میں کوئی یقین تو نہیں ہوتا کہ شفا یقینی ہے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم دوائیاں بھی کھاتے ہیں پھر بھی صحت نہیں ملتی. لیکن اللہ کا دیا ہوا جو نسخہ ہے اس میں صحت بھی ہے، زندگی بھی ہے، چین بھی ہے، کامیابی بھی ہے، دنیا آخرت کی فلاح اور کامرانیاں بھی ہیں، سبھی کچھ ہے اللہ کے دیے ہوئے نسخے میں. اس نسخے کے 2 اجزاء ہیں، یعنی 2 کام ہیں، اور بہت آسان نسخہ ہے. پہلا کام اللہ نے فرمایا نماز، کہ اپنی زندگی کا معمول بناؤ، نماز نہ جائے. ایک ایمان والے کی زندگی سے یہ بہت بعید ہے کہ وہ نماز کو چھوڑ دے. وہ سب کچھ چھوڑ سکتا ہے لیکن نماز میں کوتاہی، سستی، نماز نہ پڑھنا، یہ ایک ایمان والے کی زندگی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا نمازوں میں سستی کرنے والے یہ وہ منافق ہیں. ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ وہ نماز میں سستی کرے. تو ہماری کامیابی کا آغاز نماز سے ہے.
ہماری دنیا کی زندگی کا کامیابی کا آغاز نماز سے ہے۔ اس بارے میں نے گزشتہ درس میں ہی بہت سارے واقعات بھی سنائے تھے، قرآنی آیات کے ترجمے بھی سنائے تھے کہ اللہ کے ہاں نماز کی کتنی اہمیت ہے، اللہ نے نماز کو کتنا اہم قرار دیا ہے۔ اور مقصد یہی تھا کہ ہماری زندگی میں اگر ابھی سے ایک عزم اور ارادہ ہو جائے کہ کچھ بھی ہو جائے نماز نہ چھوٹے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو دنیا سے جانے کے بعد لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ ہمارے فلاں کا انتقال ہو گیا، اتنی نمازیں رہ گئی ہیں، اس کا فدیہ کیا ہے، کتنا فدیہ بنتا ہے؟ تو نمازوں کے چھوٹنے پر فدیہ ادا کیا جاتا ہے۔ زندگی ایسی صاف ستھری گزرنی چاہیے کہ ہمارے بعد والوں کو اپنے مال میں سے ہماری نمازوں کا فدیہ دینے کی ضرورت نہ پڑے، ہمارے ذمے نمازیں نہ رہیں، اور پھر زندگی اس طرح گزرے کہ معاملات میں بندوں کا بھی کوئی حق ہم پر نہ ہو اور اللہ کا بھی کوئی حق ہم پر نہ ہو، ایسی صاف ستھری زندگی گزرے، کسی کا کوئی لین دین ہم پر نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں بھی کوئی کوتاہی نہ ہو، صاف ستھری ایک سادی سی اچھی سی زندگی گزارنی، ایسے کہ اللہ کے حقوق میں بھی کوتاہی نہ ہو، اللہ کے بندوں کے حقوق میں بھی کوتاہی نہ ہو۔ تو نماز عبادتوں میں سب سے پہلے ہے، شعائر اسلام میں سے ہے، ارکان اسلام میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ارکان اسلام کا ذکر فرمایا وہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا ذکر فرمایا ہے۔ اور جس مومن کی زندگی میں نماز نہیں، اس کی زندگی میں کچھ بھی نہیں، کتنے سارے اعمال ہو لیکن نماز میں کوتاہی کرتا ہو تو یہ بڑی وعیدیں ہیں اس میں۔ حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام لم ہے، اور اس میں سانپ ہی سانپ ہوں گے، اور سانپ کتنے بڑے ہوں گے؟ اونٹوں کی طرح، اونٹ کی گردن کی طرح اتنے موٹے موٹے سانپ ہوں گے۔ کون لوگ اس میں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ نماز کو چھوڑنے والے اس میں جائیں گے، اس وادی میں نماز میں کوتاہی کرنے والے۔ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے کی ماحول کی برکت سے نمازی مسجد میں آتے ہوئے دکھتے ہیں، گھروں میں بھی نماز پڑھتے ہوئے خواتین دکھتی ہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے اپنے ساتھ نماز بھی لے گیا، تلاوت بھی لے گیا۔ نمازی بھی چلے جاتے ہیں، نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں، تلاوت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وعید بتا رہے ہیں، اپنی امت کو سمجھا رہے ہیں کہ بہت خطرناک وادی ہے جس میں نماز کے چھوڑنے والے جائیں گے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے زواجر ان کی کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک عورت کا واقعہ۔ ابن حجر ہیں، بخاری شریف کے شارح ہیں اور مشہور زمانہ محدث، بہت بڑے عالم۔ ان کی کتاب ہے زواجر، عربی میں کتاب ہے، اس میں حضرت نے کچھ واقعات جمع کیے ہیں۔ اس میں ایک عورت کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت، اس کا انتقال ہو گیا، اس کا بھائی دفن میں شریک تھا، دفن کرتے ہوئے اتفاق سے اس کے بھائی کی کوئی قیمتی چیز، کوئی تھیلی قبر میں رہ گئی۔ جیسے ہوتا ہے قبرستان میں کوئی چیز ساتھ لے گئے تھے کسی کو دفنانے کے لیے، اتفاق ایسا وہ اندر رہ گئی۔ بعد میں اس کو خیال آیا، بہت رنج افسوس ہوا کہ وہ تو بڑی قیمتی چیز تھی، تو چپکے سے جا کر بھائی نے قبر کھودی کہ وہ تھیلی میں قبر سے نکال لوں۔ جیسے ہی اس نے قبر کھولی تو قبر کے اندر آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، آگ بھڑک رہی تھی، شعلوں سے بھری ہوئی تھی آگ۔ یہ روتا ہوا گھر آیا اور اپنی والدہ کے پاس گر گیا اور قبر کا حال بتایا کہ اماں اس طرح کا معاملہ ہوا، میری ایک قیمتی چیز قبر میں رہ گئی تھی، اس کو کھولنے کے لیے، میں اس کو نکالنے کے لیے قبر کھودی تو بہن کی قبر تو آگ سے بھری ہوئی ہے۔ بہت پریشان ہوئے، اماں بہن ایسا کیا کرتی تھی جس کی وجہ سے اس کی قبر ایسی ہو گئی؟
تو ان کی والدہ نے بتایا کہ بیٹا وہ نماز میں سستی کرتی تھی، اکثر نماز قضا کر دیا کرتی تھی، نماز کی سستی، نماز کو قضا کر دینا، یعنی سب سے اہم فریضہ ہے، ہم سب سے زیادہ اسی میں سستی کرتے ہیں سب سے اہم فریضہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ کامیابی کا نسخہ، زندگی میں سکون کا نسخہ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ نماز ہے، اور اسی میں سے زیادہ سستی ہوتی ہے۔ میں دوسرے فضائل بیان کر دوں یہاں بیٹھ کے، خرچ کرنے کے فضائل، صدقہ کرنے کے فضائل، ایک لمبا اس پر بیان کر دوں، سب سن لیں گے خرچ کرنا آسان ہے، کر بھی دیں گے، لیکن نماز کا اہتمام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ختم ہو جا رہا ہے، نمازی ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کا مزاج تو یہ تھا کہ جب وہ سنا کرتے تھے مؤذن کی آواز، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، جڑا ہوا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، یہیں سے کامیابی ملے گی فلاح کا مطلب کامیابی۔ تو مؤذن دن میں 5 دفعہ یہ آواز لگاتا ہے، اللہ کی طرف سے صدا بلند کرتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کہ یہیں سے کامیابی ملے گی، مسجد سے کامیابی ملے گی۔ جب یہ آواز کسی کے کان میں پڑ گئی اور وہ اپنے آفس میں، اپنی دکان پر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اس فکر میں مزید کچھ کما لوں، مزید کوئی سودا کر لوں، تو اب اس کے سودے کامیابی کے نہیں ہو سکتے، کیونکہ اب کامیابی مسجد میں ملنی ہے اب وہ دھوکے میں آ گیا ہے، اب وہ اپنی کامیابی جدھر تلاش کر رہا ہے وہاں پہ نہیں ہے کامیابی، اب تو اللہ کے در پہ تھی، اب تو سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جب اذان کی آواز سنی سب چھوڑا چھاڑا مسجد آ گئے، دکان بند، گاہک کھڑے ہوئے ہیں، وہ انکل یہ چیز دے دیں بیٹا نہیں نماز پڑھ کے آ جاؤں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی روزی کا کیا بندوبست کرتے ہیں کہ ان کے دکان کے شٹر اٹھنے کے انتظار میں گاہک کھڑا رہتا ہے کہ یہ آئے گا تو انہیں سے خریدیں گے، جبکہ وہ اپنا شٹر بند کر کے چلا گیا، اپنی دکان، اپنا آفس بند کر کے چلا گیا، مجھے اب کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں کہ یہ میرے حکم کی تعمیل میں اتنا اہتمام کر رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں کہ لوگ بھی اس کے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں کہ جب یہ آئے گا تو اسی سے لیں گے، کیونکہ یہ نماز پڑھتا ہے، دھوکہ نہیں دے گا۔ لیکن ہم لوگوں کی زندگی سے، ہمارے ذہنوں سے یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، اہمیت ختم ہو گئی۔ اگر نماز کی اہمیت، نماز کی لذت نصیب ہو جائے تو سچ عرض کرتا ہوں کہ پھر کہیں اور مزہ بھی نہیں آئے گا، جب تک کہ اللہ کو 2 دن جب سجدے نہ کر لیں، کچھ اللہ سے باتیں نہ کر لیں، مزہ ہی نہیں آئے گا۔ لیکن یہ چیز ہمارے اندر سے ختم ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کیا کرتے تھے، نوجوان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انہوں نے زمانہ دیکھا ہے، 10 سال اور 14 سال کی عمر تھی ان کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خدمت کری کہ ان کا ہر حدیث میں نام آتا ہے عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عباس۔ تفاسیر میں، قرآن کریم کی تفاسیر میں سب سے مستند تفسیر وہ تفسیر ابن عباس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سمجھ اور فہم ایسا دیا تھا کہ حضرت عمر اپنے دور خلافت میں، اپنے شورا میں، سارے بڑے بڑے صحابہ ہوا کرتے تھے، شورا میں ایک کم عمر نوجوان بھی بیٹھا ہوا کرتا تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن عباس۔ صحابہ کہا کرتے تھے، اے عمر اتنے بڑے بڑے لوگوں میں تم نے ایک بچے کو بٹھایا ہوا ہے۔ حضرت عمر کہتے تھے اس بچے کے پاس قرآن کی سمجھ بہت زیادہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، پہلے سے پانی رکھا ہوا ہے تیار وضو کرنے کے لیے، خدمت کا جذبہ دیکھیں، سارے نوجوان ہیں نا، بڑوں کی خدمت پر اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، تہجد میں تو دیکھا پانی پہلے سے رکھا ہوا ہے لوٹا بھر کے، دل خوش ہو گیا۔ عبداللہ بن عباس، کس نے رکھا ہے؟ اللہ کے رسول، میں نے رکھا ہے۔ اچھا بتاؤ کہ تمہارے لیے کیا دعا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دی خوش ہو کر، اللہم فقہہ فی الدین، اللہ عبداللہ کو دین کی سمجھ، قرآن کی سمجھ عطا فرما دے۔
اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیسی قبول کری کہ تفسیر ابن عباس سے مستند کوئی تفسیر نہیں ہے. قرآن کا علم ایسا تھا کہ بڑے بڑے صحابہ عبداللہ بن عباس کے گھر پر آیا کرتے تھے. عبداللہ بن عباس شرمندگی سے کہتے تھے آپ کیوں آئے, میں آپ کے پاس آ جاتا. نہیں, ہم نے قرآن کا سمجھنا ہے, تمہیں تھوڑی, تم ہمارے استاذ ہو. بڑے عجیب زندگی تھی عبداللہ بن عباس کی, اور ان کو قرآن کریم سے خاص تعلق تھا. جو لوگ طائف گئے ہیں ان کی قبر ہے وہیں پہ, اور وہاں پہ ایک مدرسہ ہے عبداللہ بن عباس کے نام سے, مدرسہ عبداللہ بن عباس. انہوں نے طائف آ گئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے, تو انہوں نے کہا میں مدینہ میں نہیں رہ سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر, مجھے آپ کی یاد آئے گی. تو یہ بہت سارے صحابہ نے مدینہ صرف اس لیے چھوڑا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہمیں ستائے گی, ہم یہ مدینہ میں نہیں رہ سکتے. حضرت بلال بھی اسی وجہ سے چلے گئے تھے, مدینہ سے چلے گئے تھے. تو یہ بھی طائف چلے گئے, وہیں رہے, وہیں پڑھایا, وہیں مدرسہ قائم کیا, اور وہیں انتقال ہوا. ان کا انتقال کا وقت قریب تھا, آخری زمانے میں جیسے آنکھوں میں پانی اتر آتا ہے, آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے, اس کا آپریشن ہوتا ہے. تو لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا کہ آپ کی آنکھوں میں پانی اتر گیا ہے, اس کا علاج ہوگا, مگر چند روز آپ نماز نہیں پڑھ سکیں گے, کرسی پہ بیٹھنا ہوگا, سجدہ نہیں کر سکتے آپ. عبداللہ بن عباس نے فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عبداللہ کی آنکھ کا علاج ہو اور عبداللہ چند دن کے لیے اللہ کو سجدہ نہ کرے, یہ تو نہیں ہو سکتا. اور پھر فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, فوراً حدیث سنائی, میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو شخص نماز نہ پڑھے وہ اللہ کی حالت میں اللہ کے سامنے ایسی حالت میں پیش ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوں گے, اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوں گے. ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ لوگوں نے کہا عبداللہ بن عباس کو سمجھانے کے لیے کہ 5 دن آپ لکڑی پر سجدہ کر لیجئے گا, جیسے ہوتا ہے نا کرسی پر لکڑی لگی ہوئی ہوتی ہے آگے, یوں سجدہ کر لیجئے گا, صرف 5 دن کے لیے آپ تکلیف برداشت کر لیں, زمین پر سجدہ نہیں کریے گا. عبداللہ بن عباس فرمانے لگے کہ 1 رکعت بھی اس طرح نہیں پڑھوں گا, عمر بھر بینائی کے جانے پر صبر کر لوں گا, لیکن ایک نماز بھی بغیر سجدے کے نہیں پڑھوں گا. نہیں کرایا علاج, اللہ نے ایسے ٹھیک کر دیا. یہ وہ لوگ تھے جن کو نماز کی اہمیت کا معلوم تھا. آج سب سے آسان موضوع نماز ہے, سب سے آسان گفتگو, اچھا نماز کی ترغیب دے رہے ہیں, ہاں بہت سنی نماز کی ترغیب, لیکن اس کی اہمیت ہی ختم ہو گئی دلوں سے. پہلے یہ تھا کہ بیٹا نماز پڑھو, جو بھی کرنا ہے کرو, نماز نہیں چھوڑنا. اب تو سب سے آسان ہے نماز کو چھوڑنا, سب سے زیادہ نماز کا مذاق بنایا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, مشہور واقعہ ہے, زمانہ خلافت کا زمانہ تھا, مجوسی غلام تھا جس نے حضرت عمر پر حملہ کیا تھا فجر کی نماز میں. نماز پڑھا رہے تھے, زہر میں خنجر, اس زمانے میں یہ تھا جب کسی کو بہت بری طرح تکلیف دینی ہوتی تھی تو خنجر کو زہر میں بھگوتے تھے, اور وہ جب کسی پر مارتے تھے تو اس کے جسم میں خنجر پورا زہر پھیل جاتا, وہ بندہ نہیں بچتا تھا. تو حضرت عمر کو شہید کرنے کے لیے یہی کام کیا گیا کہ زہر والا خنجر ان کے جسم پر وار کیا نماز کی حالت میں, گر گئے حضرت عمر. تقریباً 3 دن تک حضرت عمر اسی حالت میں رہے. غشی کی حالت تھی, بے ہوشی کی سی حالت تھی, غفلت, ایسے بے ہوشی میں ہے, ہوش نہیں ہے. قریب میں کوئی آ کر کان میں یہ کہتا الصلاۃ الصلاۃ, اٹھو اٹھو اٹھو. اور کیا تھا زمان پہ یہ الفاظ ہوتے کہ جو شخص نماز نہ پڑھے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, جو شخص نماز نہ پڑھے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اٹھاؤ, بٹھاتے بٹھاتے وضو کراتے, نماز پڑھتے, پھر بے ہوش ہو جاتے. جیسے کوئی قومے میں چلا جائے تو قومے میں جانے والے کے کان میں
ساری دنیا کی بانسریاں بجا دو وہ ہوش میں نہیں آتا. اور اللہ بچائے ہسپتالوں کی موت سے کہ تیمارداروں پر کیا گزر رہی ہوتی ہے کہ ہمارے فلاں ہیں قومیں میں ہوش میں نہیں آتے. لیکن ان کا قومہ کیسا تھا؟ بے ہوش ہیں. صرف کان میں آ کر اتنا کہنا تھا کہ عمر نماز الصلاۃ الصلاۃ، یہ ہوش میں آ جاتے تھے. اور زبان پر کیا الفاظ تھے، جس کی نماز نہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق بھی نہیں، وہ مسلمان بھی نہیں. نماز پڑھتے تھے پھر بھی ہوش بیچارے. اور اسی حالت میں حضرت عمر کا انتقال ہو گیا. لیکن بیماری کے جو 3 دن گزرے، سخت دن گزرے، سخت تکلیف کے، اس میں سارے کام چھوٹے ہوئے تھے. خلافت کی ساری ذمہ داریاں چھوٹی ہوئی تھیں، لیکن نماز نہیں چھوٹی تھی. عجیب ماجرا ہے، عجیب حال ہے ہم لوگوں کی زندگی کا. ہم لوگ عجیب غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. صحابہ کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت کی تھی کہ جب وہاں کوئی پریشانی آتی تھی وہ نمازوں میں بھاگا کرتے تھے. ان کو پتہ تھا ہماری پریشانیوں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ نماز ہے. وہ نمازوں میں اللہ کے آگے کھڑے رہتے تھے. جب تک ان کے مسئلے حل نہیں ہوتے تھے وہ مصلی نہیں چھوڑتے تھے. آج کتنے ایسے مناظر دیکھنے کو آتے ہیں، کلیجے منہ کو آ رہے ہوتے ہیں کہ بیمار اسپتال میں بیچارہ تڑپ رہا ہے، تیماردار اس کے آگے رو رہے ہیں. مریض تیماردار اس کے ورثاء ڈاکٹروں کی منتیں کر رہے ہیں کہ خدا را ہمارے مریض کو ٹھیک کر دو. جتنا پیسہ لگتا ہے لگانے کو تیار ہیں، لگا بھی رہے ہیں پیسے. ایک وقت آتا ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے بھائی ہم نے ساری دوائیاں دے دی، ٹھیک نہیں ہوتا. جہاں دنیا کے اسباب ختم ہوتے ہیں، جہاں سے دنیا کے معاملات میں نا امیدی اور مایوسی کے الفاظ سننے کو ملتے ہیں، وہاں سے اللہ کے دربار کے سجدے کی تاثیر اب شروع ہوگی. اب پتہ چلے گا اللہ کے آگے سجدہ کرنے میں کیا تاثیر ہے. جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں نا، اور جب ہمیں مایوسی دکھ جائے کہ اب کچھ نہیں ہونا، اس وقت ذرا 2 رکعت سجدہ پڑھ کے اللہ کے آگے 2 آنسو تو گرائیں، پھر دیکھیں اللہ اپنی قدرت کا کیسا تماشا دکھائیں گے. ایسی قدرت کا تماشا دکھائیں گے کہ مرتے ہوئے کو اللہ اٹھا کر کھڑا کر دیں گے نماز کی برکت سے. لیکن ہوتا ہی نہیں ہے. سب سے مشکل ہمیں اللہ کے آگے سجدہ کرنا لگتا ہے. ساری دنیا کے در کھٹکانا آسان لگتا ہے. اس سے کہوں گا وہ مسئلہ حل کر دے گا، اس سے مانگوں گا وہ دے دے گا، اس کے پاس جاؤں گا اس کے پاس اس کی دوائی میں شفا ہے. پھر بھی خوار ہوتے رہتے ہیں ہم لوگ. ہمارا حال یہ ہے کہ ساری دنیا کے چکر کاٹ کے خوار ہیں، اور یہ نہیں سوچا اللہ سے کہوں گا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ ہے ہی نہیں، ہماری تربیت ہی نہیں ہے. ہماری تربیت میں یہ چیز شامل نہیں ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت میں یہ چیز شامل کری تھی، گھٹی میں بٹھائی تھی، گھٹی میں، کہ بھائی اللہ سے کہو. تیز ہوا چل گئی، تیز آندھی چل گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. جب تیز ہوائیں چلتی ہیں تو ہماری فضا کیا ہے؟ ہماری تربیت تو یہ ہے، ہمارے معاشرے میں تربیت یہ ہے کہ جب ٹھنڈی ہوائیں چلے تو سیڑھیوں بھاگو، روڈوں میں نکل آؤ، کپڑے اتار دو، ناچو، نہاؤ، بدتمیزیاں بدماشیاں کرو. یہ ہماری تربیت ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے. ہم اس معاشرے میں پرورش پا رہے ہیں. اس لیے یہی ہوتا ہے کہ جب تیز ہوائیں چلتی ہیں، کتنی قومیں ایسے ہیں، قوم عاد کو اللہ نے کیسے ہلاک کیا، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے تیز ہواؤں کا بادل لے کر آئے، بڑا خوبصورت بادل، جو بارش سے پہلے ایک ٹھنڈی ٹھنڈی سی ہوا نہیں چلتی، پیاری سی ہوا چلتی ہے، وہ بادل آیا. قوم عاد کے لوگ سارے باہر آ گئے، مزہ آ گیا. ہمیں تو یہ ڈراتے تھے اللہ کے عذاب سے، تو اللہ تو ہم پر رحمتیں برسا رہے ہیں. ہم تو بہت اللہ کے مکرم ہیں، ہم تو بہت کوئی اللہ کے مکرم ہیں. تو قوم عاد کے لوگ سارے کے سارے باہر آ گئے کہ ابھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلیں، ابھی مزیدار بارش برسے گی، ابھی خوب نہائیں گے اور پکوڑے بھی کھائیں گے. ہماری تو یہی تربیت ہے نا، بارش ہوتی تو یہی کام ہوتے ہیں. اللہ کی شان دیکھیں، وہی بادل ان کی ہلاکت کے لیے آیا تھا، اسی بادل سے آگ برسی ہے، اسی بادل اور وہی آندھی اور وہی ہواؤں سے زمین پر اللہ نے ان کو اٹھا کے پٹخے. قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ اللہ نے یہ لمبے تڑنگے تھے، درختوں کی تنے کی طرح یہ لمبے لمبے تھے، اللہ نے ان کو اٹھا کے زمین میں پٹخے، پوری طرح ان پر عذاب ہے.
وہی بادل تھا جس کو یہ سمجھ رہے تھے یہ تفریح کا بادل ہے، وہی بادل سے آگ برس رہی ہے، عذاب اتر رہا ہے۔ تو کچھ بدقسمتی سے ہماری تربیت بھی اسی طرح کی ہے کہ جب ہوائیں چلتی ہیں تو ہماری مستیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی تربیت کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تیز ستون ہوائیں چلی ہیں، آپ فوراً مسجد کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، آپ فوراً مسجد کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، سجدے میں گر گئے، اے اللہ انہی ہواؤں سے تو نے قوم عاد اور قوم سمود کو ہلاک کیا تھا، میری امت کو نہیں ہلاک کری ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ ہم جس نبی کی امت ہے نا، ہم نے اپنے نبی کی کوئی تعلیم نہیں لی، ہم اپنے نبی کی ساری تعلیمات سے بالکل خالی ہیں، فارغ ہیں ہم۔ کیا اپنے نبی کو ہم اپنا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کے نبی جب ہم سے کہیں گے تم لوگ کیا کیا کرتے تھے، تم لوگوں نے کس طرح کی زندگی گزاری ہے، میری ساری تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو یہ تھا، اور ہماری غفلت کا عالم ہی کچھ اور ہے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو امامہ، دوپہر کا وقت ہے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے پریشان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک سے تشریف لے آئے، کہا کہ ابو امامہ اس وقت تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ تو کام کاروبار کا محنت مزدوری کا وقت ہوتا ہے، تم اس وقت مسجد میں کیا کر رہے ہو؟ تو ابو امامہ فرمانے لگے اللہ کے رسول پریشان ہوں، تو پھر پریشان ہو کر مسجد میں اللہ کے گھر میں آ گیا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، پریشان ہو کر، پریشانی کیا ہے کہ لوگوں کا میں نے قرض دینا ہے، لوگوں کے قرضوں کے آگے دبا ہوا ہوں، بوجھ ہے مجھ پر قرضے کا، دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اب لوگ مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں، بہت غمگین ہوں، بہت غمگین ہوں، غم مجھے کھا رہا ہے۔ تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے دربار میں آ گیا ہوں، اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ وہ اپنی پریشانیوں میں اللہ کے دربار میں آ جایا کرتے تھے، ہم پریشانیوں میں دوسروں کے درباروں پہ جاتے ہیں، دوسری جگہوں پر جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو امامہ پریشان نہ ہو، میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اے ابو امامہ اس دعا کو پڑھو، تمہارا قرض بھی اتر جائے گا، تمہارے غم بھی دور ہو جائیں گے، لوگوں کی بوجھ سے تم نکل جاؤ گے، ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ حضرت ابو امامہ اس دعا کو پڑھتے رہے، سارے قرض بھی ادا ہو گئے۔ تو یہ دعا، یہ حضرت ابو امامہ کو یہ ہدیہ کہاں ملا؟ روڈ پہ ملا، کسی کے دروازہ کھٹکھٹا کر ملا ہے، کسی مالدار کے دروازے پہ گئے تھے، اللہ رب العالمین کے دروازے پر آئے، اللہ کے نبی کے سے ہدیہ مل گیا، تحفہ مل گیا ساری امت کے لیے، جو پڑھے گا اس کے سارے غم دور ہو جائیں گے۔ تو بھائی ہم جہاں اپنی ترقیوں کے لیے جاتے ہیں، کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، صحیح ہے ساری دنیا کے چکر لگائیں، ساری دنیا میں گھومے پھریں، لیکن مسجد کا در، اللہ کے در کو کبھی نہ چھوڑیں، کبھی نہ چھوڑیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی نے ایک دفعہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایک خادم دے دیں جو میرے ساتھ میرے تھوڑے کام کاج کر لے گا، میری مدد کرے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 غلام آئے ہوئے ہیں، جو تمہیں پسند ہے لے لو۔ حضرت علی فرمانے لگے اللہ کے رسول جو آپ کو پسند ہے وہی دے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ نمازی ہے، اس کو لے لو، اس کو مارنا نہیں، کچھ کہنا نہیں، اس کو نمازی ہے، ترجیح دی نماز کی، نمازی کو لے لو۔ اس زمانے میں تو نمازیوں کو ترجیح دی جاتی تھی، نمازیوں کو ترجیح دی جاتی تھی۔ حضرت عمر کا دور خلافت تھا، ایک علاقے کا گورنر مقرر کرنا تھا، کسی علاقے کا گورنر لگانا تھا، تو آپ نے اپنے شورا کے لوگوں سے کہا کہ بھئی فلاں علاقے میں ایک گورنر لگانا ہے، تو نام دو، نام دو۔ تو ایک نام حضرت عمر کو دیا گیا، ان کا نام تھا ابن ابزہ، ابن ابزہ، کہ یہ گورنر کے لیے بہترین ہے۔ حضرت عمر نے کہا کون ہے یہ؟ کہا کہ غلام ہے۔ حضرت عمر نے کہا عجیب باتیں کرتے ہو، ایک علاقے کے گورنر بنانا ہے اور وہاں کے رہنے والے سارے آزاد ہیں اور غلام گورنر بنے گا ان پر؟ جی کیسے تم نے آدمی کا نام دیا ہے؟ تو کہا کہ یہ نماز اور قرآن کا پابند ہے، نماز اور قرآن کا پابند ہے۔ حضرت عمر نے کہا بس اسی کو گورنر بنا دو۔ وہاں
عزتیں ملتی تھی نماز اور قرآن کی بنیاد پر، ترقیاں ملتی تھی نماز اور قرآن کی بنیاد پر۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے اللہ والے، ایک دفعہ ان پر غشی آ گئی، اور ایسی غشی تھی کہ کھانے پینا سب کچھ چھوٹ گیا تھا، مسلسل سوتے رہتے تھے کئی دن تک۔ لیکن اس حال میں بھی ان کا یہ حال تھا کہ نمازوں کے اوقات میں اٹھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، پھر بے ہوشی۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو میں نے آپ کے سامنے آیتیں پڑھی، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ دو نسخے بیان کر رہے ہیں۔ پہلا نسخہ نماز ہے، اسی نسخے پر، اسی پر میں نے گزشتہ بیان میں 21ویں شب کے بیان میں نے یہی نماز کو زور دیا تھا، اور دوسرے نسخے پر گزشتہ 21ویں شب کے بیان میں بھی بات نہیں ہو سکی تھی۔ نماز اتنی اہم ہے کہ جس کی زندگی میں نماز، اس کے سارے معاملات آسان، اور جس کی زندگی میں نماز نہیں، اس کے سارے معاملات خراب۔ دوسرا نسخہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وَأُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، تلاوت قرآن، تلاوت قرآن۔ بڑی آسان سے نسخے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نماز اور تلاوت بہت آسان سے نسخے ہیں۔ ایک شخص نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، دل کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ دل میرا سیاہ ہوتا جا رہا ہے، عبادتوں میں، نمازوں میں دل نہیں لگتا، سختی آ رہی دل میں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، دل کی سیاہی کا تذکرہ ہے، دل کے زنگ کا تذکرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا ہے دل کی سیاہی اور دل کے زنگ کو دور کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علاج فرما رہے ہیں، کثرت سے موت کو یاد کیا کرو، کثرت سے تلاوت قرآن کیا کرو۔ دل کے زنگ کو دور کرنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ کوئی مشکل ہے قرآن کی تلاوت؟ بتائیں، کوئی مشکل ہے؟ مسجد تو جاتے ہی ہیں، نماز پڑھنے جائیں گے تو تلاوت بھی کر کے آ جائیں۔ یہ دو نسخے اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہ نسخے کیا ہیں؟ یہ دوا بھی ہیں، غذا بھی ہیں، شفا بھی ہیں، صحت بھی ہیں ان دونوں نسخے میں۔ لیکن یقین تو ہو، کر کے تو دیکھیں، عادت ڈالیں۔ ساری برائیاں، میں بعض دفعہ نوجوان سے کہتا ہوں، بھائی ساری برائیاں کر لو لیکن خدا را نماز اور تلاوت کو نہ چھوڑنا، نماز اور تلاوت کو نہ چھوڑنا۔ ساری برائیاں کر لو لیکن نماز پڑھتے رہو گے، قرآن پڑھتے رہو گے، ان دونوں عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ ساری برائیاں چھڑوا دیں گے، ان کو نہ چھوڑنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کا دل صاف ہو، زبان صاف ہو، تو اس کو قرآن کی تلاوت کا مزہ ہی الگ آتا ہے۔ دل صاف ہو، زبان صاف ہو، گناہوں سے پاک ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت اکرمہ، یہ اکرمہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، اللہ نے ان کو ایمان نصیب کیا۔ ان کے ایمان لانے کی داستان بھی بڑی زبردست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوف کھا کر چلے گئے تھے دور، کہ میں تو ابو جہل کا بیٹا ہوں، اور میں نے ابا کے ساتھ مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، اور آپ نے ان کے ساتھ ایسے شفقت کا معاملہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت متاثر ہو گئے۔ اور جب یہ ایمان لائے تو ان کا یہ حال تھا، حضرت اکرمہ کا یہ حال تھا کہ قرآن کریم کی تلاوت اتنی کرتے تھے کہ شوق تلاوت میں قرآن کریم سینے پہ رکھے رکھے سو جاتے تھے۔ جس کو اللہ لذت دے دے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے ہمارے نوجوانوں کی۔ ہم نے یہ تو سنا ہے، یہ تو دیکھا ہے کہ ہینڈ فری کان میں ہوگا، گانے لگے ہوئے ہیں، اور اس حالت میں تو سو جائیں گے۔ اللہ کرے مسلمانوں کے نوجوانوں کے لیے یہ دن بھی اللہ دکھا دے کہ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے سو گئے، یہ دن اللہ دکھا دے۔ تو اکرمہ کو جب اللہ نے ایمان نصیب کیا تو قرآن کریم کی تلاوت کا ان کو بہت شوق تھا، بہت شوق تھا، بے حد شوق تھا۔ کتابوں میں عجیب ان کے واقعات لکھے، بہت تلاوت کرتے تھے، بہت کرتے تھے۔ یعنی اس سے اندازہ لگائیں کہ سوتے سوتے قرآن کی تلاوت کرتے کرتے سینے پہ قرآن ہے اور سو رہے ہیں سیدھے۔ کیا زندگی ہے، کیسے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اللہ نصیب کرے ایسا شوق، اللہ تعالی ہم سب کو ایسا شوق نصیب کر دے قرآن کریم سے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں، کہہ رہے ہیں بھائی
بڑھاپے میں اپنا دماغ صحیح رکھنا چاہتے ہو؟ کیونکہ عموماً جب بڑھاپا آتا ہے تو دماغی توازن تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے. بڑھاپے کی وجہ سے دیکھا ہوگا جو گھر کے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں وہ بیچارے بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. تو فرمانے لگے اگر بڑھاپے میں اپنی دماغی توازن کو صحیح رکھنا چاہتے ہو تو کثرت قرآن کی عادت ڈالو، دماغ اپنی جگہ رہے گا. ایسی بہت ساری مثالیں ہیں ہمارے اکابرین میں. حضرت قاری رحیم بخش، حضرت قاری یاسین صاحب فیصل آباد میں ہوتے ہیں، ضعیف ہیں، 70 سال سے اوپر کے ہوں گے، اور قرآن کریم کا معاملہ ہے تو اس لیے میں اس طرح بیٹھ رہا ہوں. ادب سے بات کرنی چاہیے، ادب سے ہی سننی چاہیے. تو 70 سال کی عمر ہے حضرت قاری یاسین صاحب کی. ان سے ملاقات کے لیے میں خاص طور پر فیصل آباد گیا تو مجھے ان کے شاگردوں نے بتایا کہ فلاں مسجد ہے. فیصل آباد میں پتہ نہیں کتنے سارے مدرسے ہیں قاری یاسین صاحب کے نام سے چل رہے ہیں. ان کے شاگردوں نے بتایا کہ فلاں جگہ نماز پڑھیں گے ظہر کی. میں نے جا کے نماز پڑھی، پہلی صف میں تھے. نماز کے بعد پیچھے بیٹھ گیا کہ ابھی سلام پھیریں گے سنتوں کا تو میں ان سے ملوں گا. 2 بجے، پونے 2 بجے نماز تھی، 3 بج گئے، 70 سال کے بوڑھے کے نماز کا سلام نہیں پھر رہا. کھڑے میں نے ان کے شاگرد سے کہا کہ حضرت کی نماز کب ختم ہوگی؟ کہہ رہے ہیں ظہر کی نماز کے بعد سنتوں میں 3 پارے پڑھتے ہیں. ظہر کی نماز کے بعد سنتوں میں 3 پارے پڑھتے ہیں. آپ دماغی میموری دیکھ رہے ہیں کہ 70 سال کے ہیں، قرآن اتنا پکا ہے. تو حضرت اکرمہ جو فرما رہے ہیں نا کہ کثرت قرآن کی برکت سے اگر اپنا دماغ محفوظ رکھنا چاہتے ہو آخری عمر میں، خوب تلاوت کیا کرو، دماغ صحیح رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، بڑا زبردست واقعہ ہے یہ. ان کا نام تھا عبداللہ ذو البجادین. کتابوں میں واقع ہے، فضائل اعمال میں بھی یہ واقع ہے. دیوانے صحابی تھے. جب ایمان لائے تو ان کے گھر والوں نے ان کو گھر سے نکال دیا، کپڑے بھی ان کے اتار لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 چادریں دیں، ایک سے اپنے اوپر کا جسم چھپایا، ایک سے نیچے کا. نام پڑ گیا ذو البجادین، 2 چادروں والے. نام کیا پڑ گیا؟ 2 چادروں والے. جب گھر سے نکلے تو کیا تھا کہ گھر والوں نے کہا ایمان قبول کیا ہے، نکالو جسم سے کپڑے، اتارو چیزیں ہماری، جاؤ جن کے اوپر ایمان لائے انہیں کے پاس جا کر رہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے دوڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول یہ ہو گیا. آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، یہ لو چادریں. اللہ کے رسول میرا تو گھر بھی نہیں ہے. فرمایا میری چوکھٹ تیرا گھر ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ ان کا گھر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی جو باہر کی دہلیز ہوتی ہے نا گھر میں داخل ہونے کی، وہ دہلیز حضرت عبداللہ کے گھر تھا. وہاں بیٹھے رہتے تھے اور تلاوت کیا کرتے رہتے تھے، ذکر کرتے رہتے تھے. بعض صحابہ نے ان سے آ کر کہا، حضرت عمر نے بھی کہا کہ اے عبداللہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ رہتے ہو، دہلیز پہ رہتے ہو، ذرا آہستہ آواز سے تلاوت کیا کرو، ذکر کیا کرو. اندر آواز جاتی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو جائے، ان کی نیند خراب نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ گئے. اے عمر اس دیوانے کو کچھ نہ کہو، یہ میرا دیوانہ ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا دیوانہ ہے، اس کو اسی طرح کرنے دو، اسی طرح تلاوت کرنے دو. کیا مقام تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز ملی ہوئی. خوش نصیبی کی بات ہے نا، کسی کو ملتی ہے نا دہلیز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں مجھے کسی کی موت پر رشک نہیں آیا اور میں نے کبھی موت کی تمنا نہیں کری. عبداللہ کی موت دیکھ کر میں نے تمنا کری کہ ایسی موت کاش کہ میری ہوتی. یہ وہی ہیں عبداللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں. دہلیز پہ ان کا گھر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چوکھٹ. ایک غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ، رات کا اندھیرا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جنگل ہے، غزوہ ہے، کافروں سے مقابلہ ہے، میدان جہاد ہے، رات کا اندھیرا ہے. کہا میں ایک جگہ دور سے دیکھتا ہوں کہ ایک جگہ آگ جلی ہوئی ہے. سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پھیلے ہوئے تھے میدان میں. تو کہا کہ میں اس آگ کو دیکھ کر گیا کہ کوئی واقعہ ہو گیا، رات کا اندھیرا ہے، آگ کیوں جلائی ہے. تو میں وہاں گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت عمر تھے، حضرت ابوبکر صدیق تھے، اور ہمارے صحابی عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا.
انتقال کی تدفین ہو رہی تھی، تدفین کا معاملہ چل رہا تھا، کفن دفن، اور یہ عبداللہ جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، ان کا انتقال ہو گیا تھا اس غصبے میں۔ کہا کہ غسل دے دیا گیا ان کو، کفن پہنا دیا گیا۔ کفن پہنانے کے بعد جب قبر میں اتارنے کا وقت آیا تو حضرت عمر اترنے لگے قبر میں، آپ نے فرمایا رک جاؤ عمر۔ حضرت ابوبکر اترنے لگے، آپ نے کہا رک جاؤ۔ سب دیکھتے رہے کیوں روکا ہے، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اتر گئے، خود قبر میں اتر گئے۔ عبداللہ بن مسعود بیان کر رہے ہیں یہ واقعہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو کہ اس دیوانے کا جسم اٹھاؤ، میرے ہاتھ پہ دو۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین کا جسم اٹھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایسے دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھ سے قبر میں اٹھایا۔ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں مجھے کسی کی موت پر اتنا رشک نہیں آیا، نہ میں نے کبھی موت کی تمنا کری ہے، لیکن عبداللہ ذو البجادین کی موت دیکھ کر میں تمنا کرتا کاش کہ میرا جسم ہوتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک ہوتے، کہ ان پیارے ہاتھوں سے مجھے قبر میں اتارا جا رہا ہوتا۔ قبر میں اتار دیا، ابھی معاملہ پورا نہیں ہوا۔ قبر میں اتارنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ اے اللہ عبداللہ سے میں راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ عبداللہ سے میں راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ اس عبداللہ کے اندر کیا خوبی تھی؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کا دیوانہ تھا، وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھتا رہتا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز کا دیوانہ تھا، وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھتا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا مقام دیا۔ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں کبھی موت کی تمنا نہیں کرتا ہوں، میں کبھی کسی کی موت پر رشک نہیں کرتا ہوں، لیکن ان کی موت دیکھ کر تو میں رشک بھی کرتا اور تمنا بھی کرتا کہ کاش کہ آج عبداللہ بن مسعود مر جاتا اور اس کی جگہ میری لاش ہوتی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے مجھے قبر میں رکھا جا رہا ہوتا، اور ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہوتے کہ اللہ اس سے میں راضی ہوں، آپ بھی راضی ہو جائیں۔ چیز کیا تھی؟ قرآن تھا، قرآن تھا۔ قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مقام دیا، اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام دیا ہے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے ان ھذا القرآن، بلکہ حدیث ہے کہ یہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو بہت عزت دی ہیں، بہت عزت دی ہیں، بہت مقام دیا ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس قرآن کو اہمیت ہی نہیں دی۔ دنیا کی کتابوں کو پڑھنا آسان ہے، قرآن پڑھنا بہت مشکل ہو گیا ہے، جبھی ہم لوگ پریشان ہیں۔ ہے کاش اس قرآن کی عظمت کا احساس ہو جائے کہ اللہ نے اس قرآن میں کیا رکھا ہے، تو ہم پھر اس کے مزے کو لوٹیں گے۔ امام احمد بن حنبل خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی، کہا اللہ آپ تک پہنچنے کا کون سا آسان سا راستہ ہے؟ امام احمد بن حنبل ہیں، معمولی آدمی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ تک پہنچنے کا سب سے آسان راستہ بتا دیں۔ اللہ نے فرمایا میرا کلام، میرا قرآن، میری کتاب، کتاب اللہ یہ ہے، اس کو پڑھو، مجھ تک پہنچنے کا سب سے آسان راستہ اس قرآن سے پہنچ جاؤ گے، تلاوت قرآن سے پہنچ جاؤ گے۔ حضرت مولانا شاہ عبدالرحمن حق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہ فرمانے لگے بھائی میں بہت آسان سا نسخہ بتاتا ہوں، اور میں بھی بہت آسان سا نسخہ بتا کر اپنی بات کو مکمل کریں گے ہم۔ وہ فرماتے تھے کہ میں بہت آسان سا نسخہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ میں اٹھوں قیامت کے دن، قبر سے جب اٹھوں تو حافظ قرآن اٹھوں۔ ہر ایک چاہتا ہے نا، جو حافظ نہیں ہے وہ تو یہی چاہت ہونی چاہیے۔ تو فرمانے لگے تھے مولانا عبدالرحمن صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کہ کل قیامت کے دن جو قبروں سے حافظ قرآن اٹھنا چاہتا ہے اس کے لیے میں ایک نسخہ بتا رہا ہوں۔ دیکھیں جو دنیا میں حافظ ہے وہ تو حافظ ہی اٹھے گا، یہ نسخہ ان لوگوں کے لیے جو حافظ نہیں ہے۔ آج ان کو حسرت اور افسوس ہو رہا ہوگا کہ ہم حافظ کیوں نہیں ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ میں بتا دیتا ہوں نسخہ، میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ کل حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ جو عزت وہاں پہ دیں گے نا، وہ عزت تو الگ ہی ہوگی، وہاں کی عزت تو سب سے الگ ہوگی میدان محشر میں، کہ حافظ قرآن کے پیچھے لوگ دوڑتے ہوں گے۔ جیسے دنیا میں کسی کی سفارش لکھوانی ہو تو اس کے پیچھے ہم درخواستیں لے کر دوڑتے ہیں نا، سفارش لکھ دیں۔ کل قیامت کے دن حافظ قرآن کے پیچھے لوگ دوڑتے ہوں گے، بھائی اللہ نے تجھے اعزاز دیا ہے۔ حدیث ہے کہ حافظ قرآن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسے لوگوں کی مغفرت کروائے گا جن پر جہنم واجب ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سنیں گے۔ کل قیامت میں اللہ کے دربار میں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے،
فرشتے تک اللہ کے سامنے خاموش، انبیاء علیہ السلام تک خاموش، کسی کو اس دن بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ احادیث سے معلوم چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت بہت جلال میں ہوں گے، بہت جلال میں ہوں گے، فرشتے پانی ہو رہے ہوں گے، انبیاء علیہ السلام میں سے سب اللہ کے سامنے بولنے سے معذرت کر لیں گے، آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں جائیں گے، وہ حدیث آپ نے سنی ہے، امتی امتی والی حدیث، تو سب کی خاموشی لگی ہوئی ہوگی، لیکن دو کو اللہ تعالیٰ بولنے کی اجازت دیں گے، قرآن کو اور صاحب قرآن حافظ قرآن کو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص کے بارے میں اللہ فرمائیں گے جاؤ جہنم میں، پھینک دو اس کو جہنم میں، اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ قرآن آئے گا، اللہ تعالیٰ قرآن کو ایک شکل عطا فرمائیں گے کل قیامت کے دن، اللہ کو معلوم ہے کیسی شکل ہوگی، بھائی یہ حدیث ہے ہمیں ماننا پڑے گی۔ یہ قرآن جائے گا اور اس جہنم میں لے جاتے ہوئے انسان کو فرشتوں سے جھگڑا کر کے روک لے گا، فرشتے کہیں گے اللہ کا حکم ہے جہنم میں پھینکو، شیطان کہے گا میں نہیں مانتا یہ جہنم میں جائے، شیطان قرآن کہے گا میں نہیں مانتا، فرشتے اللہ کے پاس جائیں گے، قرآن اللہ سے کہے گا اللہ میں آپ کا کلام ہوں، قرآن کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں تم میرا کلام ہو، اس کے بارے میں آپ میری سفارش قبول کریں۔ اب اللہ تعالیٰ اور اللہ کے کلام کا مکالمہ ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، حدیث ہے قرآن جھگڑالو ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس کی مغفرت کروانے پر یہ قرآن آ جائے گا یہ اللہ سے بھی جھگڑا کر لے گا، اللہ کہیں گے میں نے تو اس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ کر دیا، قرآن اللہ سے کہیں گے پھر آپ میرے بارے میں یہ اعلان کر دیں کہ میں آپ کا کلام نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بول کیا بولتا ہے، کہے گا قرآن کہ جس کے بارے میں آپ نے جہنم کا فیصلہ کیا اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے یہ یقیناً گنہگار تھا، نافرمان تھا، لیکن قرآن کا حق ادا کرتا تھا، اس لیے میں اس کی سفارش کرتا ہوں یہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس جھگڑالو کی سفارش قبول کریں گے اور جہنم میں جاتے ہوئے انسان کو قرآن کریم پکڑ کے جنت میں لے جا رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں قرآن کریم کی تاثیر، میں نے عرض کیا نا قرآن کریم کی تاثیر دنیا کی تو بہت ساری ہے، آخرت کی تاثیر بتا رہا ہوں۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کے بارے میں حکم ہوگا کہ اس کو جنت میں لے جاؤ، قرآن کریم جنت میں جاتے ہوئے مومن کو ایمان والے کو رکوا دے گا، اللہ تعالیٰ سے کہے گا میں اس کو جنت میں جانے نہیں دوں گا، کیوں نہیں جانے دو گے، میرا حکم ہے، اللہ کا قرآن کریم میں کہ نہیں یہ میرا حق ادا نہیں کرتا تھا، یہ میری تلاوت نہیں کرتا تھا، یہ مجھے نہیں دیکھتا تھا، مجھے نہیں پڑھتا تھا، اس کے پاس ٹائم نہیں تھا، اس لیے میں اس کو جنت میں جانے نہیں دوں گا، روک لے گا، جنت میں جاتے ہوئے جنتی کو قرآن روک کر جہنم میں ڈلوا دے گا۔ القرآن حدیث ہے القرآن حجت لک او علیہ، قرآن یا تو تیرے لیے حجت ہے تجھے فائدہ پہنچائے گا قیامت کے دن، یا تیرے خلاف حجت ہے تجھے نقصان، تجھے جہنم میں ڈلوا دے گا۔ یہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں کہیں گے اے اللہ میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا تھا، ان کے پاس سب چیزوں کا وقت تھا، قرآن پڑھنے کا وقت نہیں تھا، دکان پہ قرآن رکھنے سے برکت نہیں ہوتی بھائی، آج ہمارا قرآن کس کام کے لیے رہ گیا ہے، قرآن کے سائے میں بچیوں کو رخصت کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچی کو قرآن کی برکت مل گئی، یا اس کے جہیز میں قرآن کا اتنا بڑا ڈبہ سجا کر رکھ دیا تو کیا مطلب اس کے گھر میں برکت ہو گئی، دکان پہ اتنا بڑا قرآن کریم لا کر رکھ دیا کہ دکان میں برکت ہو گئی، کھانا ہمارے سامنے رکھا ہوا ہو ہم کھائیں نہ پیٹ بھرے گا، اگر کھانا ہمارے سامنے بہترین قسم کا رکھا ہے کھائیں نہ پیٹ بھرے گا، قرآن کریم بھی رکھنے سے برکت نہیں ہوگی جب تک پڑھیں گے نہیں، پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، پڑھنے سے برکت ہوتی ہے۔ افسوس ہے ایک دکان پہ گیا، میں خود ہمارے دوست تھے، بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ، تھوڑی دیر بعد ایک حافظ قرآن آئے، کچھ پڑھا اور چلے گئے، تو میں نے کہا کیا ہے، کہہ رہے ہیں میں نے ان کو مقرر کیا بھائی سورہ یاسین پڑھ کے جاتے ہیں، اچھا شرم نہیں آتی تمہیں، تمہاری زبان سورہ یاسین پڑھنے سے گھس جاتی ہے، کیا دیتے ہو ان کو، مہینے کے 3000 روپے دیتا ہوں، میں نے سورہ یاسین بیچ رہے ہو تم، قرآن کریم تم نے اس لیے اوپر سجا کے رکھا ہوا ہے، نہیں تو روزانہ پڑھتے ہیں تو بہت ساری دکانوں پہ پڑھتے ہیں، اس طرح پڑھتے پڑھتے ان کے بہت سارے پیسے جمع ہو جاتے ہیں، حد ہو گئی ہے، یہ مسلمانوں کی دکان ہے، یہودیوں کی دکان ہے، یہ کسی عیسائی کی دکان ہے کہ ایک حافظ قرآن آ کر قرآن کی سورہ یاسین پڑھ کے جا رہا ہے، وہ مہینے کے 3000 روپے لے کر جا رہے ہیں، ہماری زبان کو کیا ہو گیا ہے، ہماری زبانیں کیوں نہیں چلتی قرآن میں، قرآن کی برکتیں ہم نے حاصل نہیں کری۔ عبداللہ بن مسعود ایک جگہ سے جا رہے ہیں، راستے میں لوگوں نے ان کو پکڑ لیا، قبیلے کے لوگوں نے پکڑ لیے، ادھر آئے،
آپ دیکھنے میں بڑے اچھے لگ رہے ہیں شکل صورت سے، کیا ہوا؟ قبیلے کا سردار بیمار ہے، اس کو دم کریں آ کر۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کیوں، کیا ہو گیا ہے؟ یہ واقعہ معارف القرآن میں لکھا ہوا ہے، تفسیر معارف القرآن میں۔ تو عبداللہ بن مسعود ان کے کہنے پہ چلے گئے، اور وہ قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ بھائی دیکھو ایک عرصے سے بیمار ہے، ہمارا سردار ہے، ساری دوائیاں، سارا دوا علاج کر لیا، اس کو یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا اچھا ہم کیا کروں گے، دم کریں، آپ نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے کچھ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اس کے کان میں پھونک دیا، پڑھنے کے بعد قرآن میں اس کے کان میں جا کر پھونک مار دی۔ جیسے اس کے کان میں پھونک ماری وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک وہ مریض، میں نے کہا تھا نا اسپتالوں کی مایوسی، جہاں پہ اسپتالوں کی ڈاکٹروں کے علاج ختم ہوتے ہیں نا، کہ اب آپ کا مریض ٹھیک نہیں ہوتا، وہاں سے قرآن اور نماز کی تاثیر شروع ہوتی ہے۔ دیکھنا قرآن کی تاثیر کیا ہے، کہ ساری دوا دارو کر کے وہ عاجز آ گئے ہیں کہ ہمارا مریض ٹھیک نہیں ہو رہا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کے کان میں کیا پڑھ کر پھونکا کہ ایک زمانے سے بستر لگا مریض اٹھ کے بیٹھ گیا، اٹھ کے بیٹھ گیا، کچھ کھلاؤ۔ اس کے تیماردار تو بہت خوش ہو گئے، بہت خوش ہو گئے، اور عبداللہ بن مسعود کا بہت شکریہ ادا کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود واپس آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر سارا واقعہ سنایا کہ اللہ کے رسول، اس طرح میں آ رہا تھا، راستے میں ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کا جو سردار تھا وہ بیمار تھا، میں نے اس کو کچھ، ان لوگوں نے مجھ سے دم کرنے کا کہا، میں نے دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبداللہ کیا ایسا پڑھ کے دم کر دیا کہ جس سے اتنا پرانا مریض ٹھیک ہو گیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے قرآن کریم کی آیتیں سنائیں، سورہ مومنون کی آخری آیتیں، 4 آیتیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ اے اللہ کے رسول، میں نے یہ آیتیں پڑھی تھی، اس کے کان میں پھونک دیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کو مخاطب کیا، عبداللہ تمہیں پتہ ہے تم نے کیا پڑھا ہے؟ تمہیں پتہ ہے تم نے کیا پڑھا ہے؟ تم نے قرآن کریم کی وہ آیتیں پڑھی ہیں، آپ نے قسم کھائی کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان پختہ یقین اور عقیدے کے ساتھ ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد پہاڑ کو پھونک دے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا۔ کسی مریض پر پھونکنے سے اس کی بیماری تو دور دراز چلی جائے گی۔ یہ اللہ نے قرآن کی تاثیر رکھی ہے بھائی۔ میں قرآن کریم کی تاثیر کو بیان کروں تو اتنے ساری باتیں ہیں، اتنی ساری ارشادات ہیں، اتنی ساری حدیثیں ہیں، ختم ہی نہیں ہوں گی۔ تو میں حضرت مولانا شاہ ابوالحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عمل بتا رہا تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر کل قیامت کے دن حافظ قرآن بننا چاہتے ہو، میں نے بتا دیا کہ حافظ قرآن کی کل قیامت کے دن کیا عزت ہوگی۔ اللہ کے دربار میں 2 شخصوں کو بولنے کی اجازت ملے گی، حافظ قرآن کو اور قرآن کو۔ قرآن کس طرح بولے گا میں نے بتا دیا۔ حافظ قرآن کا کیا مقام ہوگا کہ یہ میدان محشر میں بڑا اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیں گے، گھومتا ہوگا جیسے چودھری بن کے گھوم رہا ہوگا، اور اس کے آگے پیچھے لوگ ہوں گے، یار میری سفارش کر دو، یار میری سفارش کر دو، میری سفارش کر دو۔ یہ حدیث ہے کہ جن لوگوں پر جہنم کی آگ واجب ہو گئی، وہ جہنم دیکھ رہے ہوں گے، وہ حافظ قرآن کی منتیں کریں گے، خدا را میری سفارش کر دو، خدا را میری سفارش کر دو۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کو کل مقام دیں گے، حافظ قرآن کو۔ عمل والا ہو، عمل والا، بے عمل نہیں، با عمل حافظ، سفارش کے لیے اللہ کے دربار میں جب یہ بولے گا اللہ اس کی سنیں گے۔ حافظ قرآن جو دنیا میں قرآن پڑھتا ہے، کل اللہ کے دربار میں اسی کو بولنے کی اجازت ملے گی۔ جس کے بارے میں بولے گا نا اللہ اس کو معاف کر دیں، اللہ کہیں گے جاؤ اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤ اس کو۔ میں نے اس پر ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک صاحب تھے، وہ ان کا یہ عادت تھی کہ جب وہ کہیں جا رہے ہوتے تو کوئی ان کو پتہ نہیں بچہ حافظ ہے، اس کو پیار کرتے تھے، اس کو ہدیہ دیتے، اس سے کہتے مجھے دیکھ لو، مجھے دیکھ لو، مجھے پہچان لو۔ تو ان سے کسی نے کہا کہ بابا یہ کیا کرتے ہیں آپ، جو حافظ قرآن آپ کو دکھتا ہے آپ اس کو اس طرح بولتے ہیں کہ مجھے پہچان لو۔ کہا کہ بھائی کل قیامت کے دن اسی کی سفارش چلے گی، یہ جس کی چاہے گا سفارش کرے گا۔ اگر اس نے کل مجھے اتنے سارے حفاظ کو میں بولتا ہوں مجھے پہچان لو، کوئی تو مجھے وہاں پہچانے گا، کوئی تو مجھے وہاں پہچانے گا، کوئی تو میری بڈھے کی انگلی پکڑ کے مجھے جنت میں لے جائے گا، اس لیے میں حافظ قرآن کو پیار کرتا ہوں۔ تو حضرت مولانا شاہ ابوالحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اگر حافظ قرآن اٹھنا چاہتے ہو تو فرمایا میں تم لوگوں کو ایک عمل دے دیتا ہوں، وہ عمل کرتے رہو، اور فرمایا کہ روزانہ آسان سا نسخہ ہے، 1 آیت 2 آیتیں 3 آیتیں حفظ کرنا شروع کر دو، 1 صفحہ نہیں، 1 پاؤں نہیں، 1 رکوع نہیں، 1 پارہ نہیں، 1 آیت۔
اگر ہمیں اپنی آخرت اچھی بنانے کی فکر ہوگی تو بھائی جہاں ہم دنیا کے لیے بہت سارے پیسے خرچ کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی منتیں کرتے ہیں اور ٹائم بھی نکالتے ہیں، خواری بھی اٹھاتے ہیں، ہم قرآن کریم کی ایک آیت سیکھنے کے لیے حافظ قرآن حافظ صاحب کی منت کریں گے کہ بھائی مجھے 1 گھنٹہ دے دے، آدھا گھنٹہ دے دے میرے گھر پہ، یا میں تیرے گھر پہ آ جاؤں گا، جہاں تم بولو کہ میں آ جاؤں گا مجھے ایک آیت سکھا دیا کرو، مجھے ایک آیت سکھا دو، ہم اس کی منتیں کریں گے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جو یہ عمل شروع کر دے گا، اب اس نے یہ کام کرتے کرتے 1 پارہ حفظ کیا، زندگی پوری ہو گئی۔ مثال ہے 2 پارے حفظ کر سکا، 70 سال کا ہو گیا اور اسی میں انتقال ہو گیا۔ حدیث سے احادیث کے ذخیرے سے معلوم چلتا ہے جو جس حال میں مرے گا وہ اسی حال میں اٹھے گا۔ یہ حفظ کرتے ہوئے اللہ کے پاس گیا ہے، یہ حفظ کرتے ہوئے اٹھے گا، اس کا حشر بھی حافظ قرآن کے ساتھ ہوگا، یہ بھی حفاظ میں شامل ہو۔ کتنا آسان سا نسخہ ہے۔ پورا قرآن کریم میں ابھی حفظ بھی نہیں ہوا، چند صورتیں اور چند پارے حفظ کی ہیں، لیکن ایک کام شروع کر دیا نا، ایک کام شروع ہو گیا ہے۔ تو اس کام کے شروع ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی کر دی کہ حافظ قرآن میں اٹھا دیے۔ تو بھائی باتیں ہماری بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ بات ہماری جو شروع ہوئی تھی وہ قرآن کریم کی ایک آیت سے شروع ہوئی تھی، اسی پر 21ویں شب کا ہمارا بیان تھا اور اسی پر آج 23ویں شب کا ہمارا بیان ہے، لیکن آج الحمدللہ کافی حد تک ہماری بات پوری ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 نسخے دیے ہیں زندگی کو بہتر بنانے کے، زندگی کو اچھے رخ پر ڈالنے کے، زندگی میں کامیابیاں پانے کے۔ اللہ نے ہمیں 2 نسخے دیے ہیں، وہ 2 نسخے میں 2 دن سے عرض کر رہا ہوں۔ آج میں نے اس نسخے پر اپنی بات کو مکمل کیا۔ میں آپ لوگوں سے ایک امید رکھتا ہوں، اور اس مبارک رات میں، اس مبارک شب میں، ہو سکتا ہے شب قدر ہو، شب جمعہ تو ہے ہی، ہو سکتا ہے شب قدر ہو، اس مبارک شب قدر میں، رمضان کی اس پیاری رات میں، اس مبارک ساعت میں، یہ پھر 1 سال بعد آئے گی۔ میں ایک عزم میں نے گزشتہ نشست میں بھی لیا تھا، آج پھر میں آپ سب سے اور اب خود بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ کو گواہ بنا کر ایک عزم لیتا ہوں، خدا را آپ میرے اس عزم میں میرے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں؟ اللہ کو گواہ بنا کر عزم لے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں آج ہم سچے دل سے اللہ سے یہ کہہ دیں کہ اللہ کچھ بھی ہو جائے گا، کچھ بھی ہو جائے گا، نماز اور قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑیں گے۔ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے عہد کر رہے ہیں کہ اللہ ساری دنیا چھوٹ سکتی ہے لیکن قرآن کی تلاوت اور نماز نہیں چھوٹے گی۔ اے اللہ کچھ بھی ہو جائے، اے اللہ ہم بھوکے رہ لیں گے، بھوکے سو جائیں گے لیکن بغیر تلاوت اور بغیر نماز کے نہیں سوئیں گے۔ اے اللہ دکان اور کاروبار اور یونیورسٹی میں ہم نہیں جائیں گے، پہلے نماز اور قرآن کی تلاوت ہوگی پھر ہم جائیں گے۔ یہ عہد اور یہ عزم اور یہ ارادہ اگر اس مجلس میں آپ لوگ کرتے ہیں تو بھائی اتنی دیر بیٹھنا فائدہ مند ہو گیا، فائدہ مند ہو گیا نا۔ نہیں تو میں اتنی دیر سے بول رہا ہوں اور آپ اتنی دیر سے سن رہے ہیں، اور ہم بغیر ارادے اور بغیر عزم کے اٹھ جائیں اور میری بات آپ لوگوں کے دل پہ اثر نہ کرے اور آپ کا کوئی عزم نہ ہو تو میرا کہنا بھی بیکار ہو گیا نا بھائی۔ صحابہ کے واقعات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، قرآن کی آیتیں ہم نے سبھی سننی۔ اللہ کرے ہمارا دل موم ہو جائے، نرم ہو جائے اور یہ باتیں ہمارے دلوں میں اثر کر جائیں اور ہم اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ خدا را میں لمبا وظیفہ نہیں دیا، میں نے کوئی 10 کام تو نہیں بتائے نا، بولیں میں نے کوئی 10-20 کام تو نہیں بتائے، میں نے تو کوئی مشکل وظیفہ نہیں دیا کہ صبح یہ کرنا ہے، دوپہر کو یہ کرنا ہے، شام میں یہ کرنا ہے۔ میں نے تو صرف 2 کام دیے، صرف 2 کام، صرف 2 کام دیے۔ اور میں پھر ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ساری برائیاں بھی کرو، گندگیاں بھی کرو، جو بھی کام کر سکتے ہو کرو، لیکن خدا را 2 اچھائیاں مت چھوڑنا، 2 اچھائیاں مت چھوڑنا۔ اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو کر لو لیکن نماز اور قرآن کو مت چھوڑنا۔ عربوں میں آج بھی یہ رواج ہے، عربوں میں آج بھی یہ رواج ہے کہ عرب کا رہنے والا نوجوان شراب پیے گا لیکن قرآن نہیں چھوڑے گا، عرب کے رہنے والا نوجوان شراب پیے گا نماز نہیں چھوڑے گا۔ یہی حال ہے کہ وہ ایک طرف عیاشیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب اذان کی آواز آتی ہے تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک وقت میں برائیاں چھڑوا بھی دیتے ہیں، ساری برائیوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے، دعا ہے، اور آپ سب کا یہ عزم اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، آپ سب کا یہ عزم اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور اس مبارک رات کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کلام پاک کی محبت اور نماز کا شوق ذوق نصیب فرما دے۔ اب ہم ذکر کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر دعا ہوگی۔